अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो चलिए आज के नावल का आगाज़ करते हैं। बहुत शौक़ है तुम्हें शादी का, मैं तो तुम्हें छोटी समझकर खामोश था। पहले बताती तो बहुत पहले ही अपनी दुल्हन बना लेता। इम्तियाज़ मलिक ने 17 साला महानूर का बाजू दबोचा तो महानूर की रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ गई। जब से मालूम हुआ था कि महानूर किसी को पसंद करती है, उससे बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया था। इम्तियाज़ भाई आप। अभी महानूर बोल ही रही थी जब वो गुस्से से बोला, भाई नहीं हूँ तुम्हारा। क्या हूँ ये सुबह तुम्हें मालूम हो जाएगा। महानूर को कमरे में बंद किए वो जा चुका था। अगली सुबह महानूर की अजियत नाक थी जब इम्तियाज़ मलिक निकाह ख्वाह के साथ उसके कमरे में आया और कुछ ही लम्हों में वो ज़बरदस्ती उसकी बीवी बन चुकी थी। आपने अच्छा नहीं किया, वो इम्तियाज़ को गुस्सीली नज़रों से देखते हुए बोली। तो अगले ही लम्हे इम्तियाज़ ने उसे कमर से पकड़ते पूरे हक से, तुम यहाँ क्या कर रही हो। वो अचानक से उसके कमरे में उसके पास आकर बैठते हुए पूछने लगा, क्या कर रही हो। कुछ नहीं, बस यूं ही। महानूर घबराते हुए एकदम उठ खड़ी हुई। तो अब क्यों खड़ी हो गई हो, बैठ जाओ। शानी ने उसका हाथ पकड़ते बैठने का कहा, मगर अगले ही पल महानूर ने एक झटके से अपना हाथ छुड़ाया। न नहीं शानी भाई, आप बैठे, मुझे कुछ ज़रूरी काम याद आ गया है, मैं जाती हूँ। महानूर स्पीड से कहती वहाँ से चली गई, जबकि शानी अपनी खाली हथेली देख कर रह गया। भाग लो जितना भागना है, आना तो तुम्हें मेरे पास ही है। वो महानूर को तसव्वुर में लाता उससे हम कलाम हुआ था। उसके चेहरे पर एक दिल फरेब मुस्कुराहट आई थी। वो कुछ देर वहीं बैठा रहा, फिर उठकर अपने घर आ गया, क्योंकि वो जानता था कि अब जितनी देर वहाँ रहेगा महानूर कमरे से बाहर नहीं निकलेगी। कहाँ बंदरों की तरह उछलते फिरते हो, शाम को तो इंसानों की तरह टिक कर भी बैठ जाया करो शानी। शानी की अम्मा ने उसे दो दो सीढ़ियाँ एक साथ फलांगते छत पर देखा तो पुकार उठी, क्या करूं घर में बैठकर मामा, और ये मेरी बंदरों वाली हरकतों से ना बिल्कुल तंग मत हुआ करें। ये मेरी ही बंदरों वाली हरकतें हैं जो घर में रौनक लगाए रखती हैं, वरना इस पूरे ख़ानदान में एक बंदा भी अच्छा नहीं है। सबकी शक्ल सड़ी हुई रहती है जब देखो तो। शानी अपनी आदत से मजबूर बोलने पर आता तो बोलता चला जाता। अच्छा अच्छा बस करो, मैं जानती हूँ कि तुम कितने काम के हो, और थोड़ा सा संजीदा हो जाओगे तो अच्छा है। कल कला को तुम्हारी शादी करवानी है, तो तुम्हारी हरकतें देखकर तुम्हें लोग पागल समझेंगे। नाहिद बेगम ने उसे समझाते हुए कहा, और उसकी हरकतों से सख्त आजिज़ थी। ऐसा नहीं था कि शानी कोई कच्ची उम्र का लड़का था। वो पूरे 24 साल का बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर करने के बाद अपना अच्छा खासा बिजनेस कर रहा था। बिजनेस की दुनिया में जहाँ सबसे संजीदा सख्त था, सभी उससे पनाह मांगते थे, वहीं घरवाले उसकी शरारतों से तंग थे। वो जिस दिन घर पर होता पूरा दिन मुस्कुराहटें बिखेरे रखता, मगर जब वापस जाता उस वक्त जैसे घर में कोई ही नहीं है। आप कल मेरी शादी करवा रही हैं और मुझे पता ही नहीं है। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी मॉम। कम से कम मुझे थोड़ी सी इनविटेशन तो दे देती। सच सच बताएं, कहीं आप सच में। शानी को तो सदमा ही लग गया था। उसकी मॉम कल उसकी शादी करवा रही थी। शानी, बकवास करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही ज़्यादा जज्बाती होने की। मैं सिर्फ मिसाल दे रही थी। जब तक तुम संजीदा नहीं हो जाते तुम्हारी शादी नहीं करूँगी। मुझे अपनी नाक नहीं कटवानी, नाहिद बेगम ने उसे देखते हुए कहा था। ओके मॉम, जैसे आपकी मर्ज़ी, मगर ये तो बताएं कि मैं संजीदा कैसे हो सकता हूँ। संजीदा तो संजीदा खाला है। आप चाहती हैं कि मैं भी संजीदा खाला बन जाऊँ। अब की बार बात मुकम्मल करते शानी ने फ़ौरन से दौड़ लगा दी थी, क्योंकि वो जानता था कि उसके बाद उसे मोम की तरफ से चप्पल खाने से कोई नहीं बचा सकता। उसके जाते ही नाहिद बेगम ने आंखों में आंसू पूंछे थे। वो 17 साल का था जब उसके बाबा और चचा दोनों जंग में शहीद हो गए थे। दोनों घरों में उस वक्त क़यामत ख़ेज़ मंजर था। मलिक इम्तियाज़ की दो बहनें थीं, जबकि उसके चचा की सिर्फ एक बेटी थी, महानूर। मौत के काफ़ी अरसे के बाद भी उनके घरों पर सोगवारी छाई रही, जैसे अव्वल रोज़ थी। अपने घर आता तो मॉम और अपनी बहनों को हमा वक्त रोते हुए पाता। चचे के घर रहता था तो वहाँ चची और महानूर रोते होते। वो इन सब को यूं देख देख कर बहुत परेशान हो गया।
تو اس نے اپنی سنجیدہ شخصیت کو خیر آباد کہا، کیونکہ گھر والوں کو اس حال میں نہیں دیکھ سکتا تھا، اس لیے اسے اپنی شخصیت میں بدلاؤ لانا پڑا تھا، اور تبھی سے وہ ایسا ہو گیا تھا۔ گھر سے باہر وہ چاہے جیسے بھی رہتا ہے، مگر گھر کے اندر اس کی شرارتیں عروج پر ہوتی۔ وہ کب سے گیٹ پر کھڑا ہارن بجا رہا تھا، مگر ماہنور ابھی تک نہیں آئی تھی۔ اسے دیر ہو رہی تھی۔ اس نے گھڑی میں وقت دیکھا اور پھر گاڑی سے باہر آیا تھا۔ دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ سامنے ہی اسے چچی دکھائی دی تھی۔ السلام علیکم چچی، کیسی ہیں آپ؟ اس نے پوچھتے احترام سے اپنا سر ان کے آگے جھکایا۔ میں ٹھیک ہوں، اللہ کا کرم ہے، تم سناؤ؟ میں واش روم میں تھی، اس لیے تمہیں زحمت کرنی پڑی۔ اس کے سر پر پیار کرتے چچی نے وضاحت دی تھی۔ کوئی بات نہیں چچی، مجھے کوئی زحمت نہیں۔ ماہنور کہاں ہے؟ دیر ہو رہی ہے، اسے کالج نہیں جانا؟ امتیاز ملک نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پوچھا، کیونکہ ماہنور کو کالج لے کر جانے کی ذمہ داری اسی کی تھی۔ پہلے وہ اپنی بہنوں کو ساتھ لے کر جاتا تھا، واپسی پر ڈرائیور اور گاڑی بھیج دیا کرتا تھا، جو ان تینوں کو ان کے انسٹیٹیوٹ سے پک کر کے گھر واپس لے آتے تھے۔ مگر اب اس کی بہنیں BCom کے بعد پڑھائی چھوڑ چکی تھیں اور وہ اب قریب کے سینٹر میں مختلف کورسز کر رہی تھیں۔ وہ 9 بجے جاتی اور 1-2 بجے واپس آ جاتی، اس لیے امتیاز کے ذمہ اب صرف ماہنور رہ گئی تھی۔ اسے اس نے لانا اور لے جانا ہوتا تھا۔ وہ تو چلی گئی ہے بیٹا، چچی نے جواب دیا۔ چلی گئی ہے؟ ایسے کیسے چلی گئی ہے؟ آپ جانتی ہیں کہ کالج کتنا دور ہے، پھر بھی آپ نے اسے یوں ہی بھیج دیا۔ میں تو وقت پر ہی آیا ہوں، پھر یوں جانے کی جلدی کیوں؟ امتیاز اس کے چلے جانے کا سنتے ہی پریشان ہوا تھا، اور ساتھ ہی چچی بیگم سے ناراضگی کا اظہار بھی کیا، لیکن احترام کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا تھا۔ بیٹا وہ تھوڑی ہی دیر ہوئی ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتی، امتیاز بول پڑا، چچی وہ زیادہ دور نہیں گئی ہوگی، میں اس کے پیچھے جاتا ہوں، نہ جانے کہاں بھٹک رہی ہوگی۔ آپ جانتی بھی ہیں کیسے زمانہ ہے، پھر بھی اسے اکیلے بھیج دیا۔ آئندہ آپ ایسا نہیں کریں گی، جو مرضی ہو جائے، آپ اسے اکیلے نہیں بھیجیں گی۔ وہ اس سے کہتے ہوئے باہر نکلنے لگا۔ بیٹا بات تو سنو، وہ اکیلی نہیں گئی۔ بیٹا یہی تو میں تمہیں بتانے کی کوشش کر رہی ہوں، اکیلی نہیں گئی۔ تو کس کے ساتھ گئی ہے؟ امتیاز نے مڑ کر دیکھا۔ بیٹا وہی تو میں تمہیں بتانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ اس کی نئی سہیلی بنی ہے نا، جو کیا نام تھا اس کا، ہاں یاد آ گیا، عالیہ، وہ جو یہاں کالونی میں رہتی ہے، وہی اسے ساتھ لے کر گئی ہے اپنی گاڑی میں۔ اس کی اپنی گاڑی ہے نا، روز گاڑی میں آتی جاتی ہے۔ کل آئی تھی، کہنے لگی کہ میں روز ماہنور کو اپنے ساتھ لے جایا کروں گی اور واپس بھی چھوڑ دیا کروں گی، اسی راستے سے گزرتی ہے۔ چچی بیگم اس کے پاس آتے ہی اسے بتانے لگی، چچی یہ آپ کیا کرتی ہیں؟ ایسے کیسے کسی بھی انجان شخص کے ساتھ آپ بھیج سکتی ہیں؟ اب کی بار امتیاز مزید حیران ہوا تھا، اور ماہنور کی پریشانی بھی تھی۔ بیٹا میں تمہاری پریشانی سمجھتی ہوں، اور وہ یہاں آتی جاتی رہتی ہے، کافی اچھی اور سلجھی ہوئی بچی ہے، تم فکر نہ کرو، خالدہ بیگم نے اسے اطمینان دلاتے کہا۔ چچی پریشانی کی بات تو ہے، مگر آپ کہتی ہیں تو میں مان لیتا ہوں، پھر بھی آپ اپنی آنکھیں اور کان کھلی رکھیں گی، اور کسی پر یوں آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ اب میں چلتا ہوں۔ امتیاز انہیں کہتے گھر سے نکل آیا تھا، اور یوں اسے ماہنور کی اس حرکت پر بہت غصہ آیا تھا، لیکن چچی بیگم کے پرسکون رویے نے اسے بھی اطمینان دیا تھا۔ البتہ وہ ماہنور سے بعد میں بات کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن اس سے بات کرنے کا وقت نہیں ملا تھا۔ اس نے ایک نئی کمپنی کے ساتھ کانٹریکٹ کیا تھا، اس لیے اس کو پراپر ٹائم دینے کی ضرورت تھی۔ وہ صبح ارلی مارننگ جاتا تھا اور رات گئے گھر لوٹتا تھا۔ ماہنور سے تو ملاقات نہ ہوئی، البتہ وہ خالدہ بیگم سے اس کی خیر خیریت پوچھتا رہتا تھا۔ آج وہ ذرا جلدی لوٹ آیا تھا۔ چچی اور ماہنور سے ملنے کی غرض سے وہ سیدھا ادھر ہی آ گیا۔ السلام علیکم چچی جان۔ خالدہ بیگم سپارہ پڑھ رہی تھی۔ وہ انہیں دیکھتا بلند آواز میں سلام کرتے ہی ان کے پاس ہی بیٹھ گیا، اور اسے دیکھ کر سپارہ بند کرنے لگی۔ چچی جان پلیز آپ پڑھیے، میں بیٹھا ہوں۔ وہ انہیں پڑھنے کا کہتے ہی صوفے کی پشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند گیا۔ وہ شکل سے ہی تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ کیا ہوا بیٹا، تھک گئے ہو؟ تھوڑی دیر بعد خالدہ بیگم کی آواز سنتے اس نے آنکھیں کھولی تھی۔ چچی بس ان دنوں کام کا برڈن زیادہ ہے،
आप बताएं, कोई परेशानी तो नहीं है? वो सीधा होकर बैठ गया था। नहीं बच्चे, कोई परेशानी नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। फिर तुम भी तो हो ना, परेशान होने कहाँ देते हो? उन्होंने मोहब्बत भरी नज़रों से इम्तियाज़ की तरफ देखते हुए कहा। चची जान, क्यों शर्मिंदा करती हैं आप? मैं आपका बेटा हूँ, और बेटे जो भी करते हैं एहसान नहीं बल्कि उनका फ़र्ज़ होता है। मैं जो कुछ भी करता हूँ वो मेरा फ़र्ज़ है। बस आपने मेरे लिए दुआ करनी है। मुझे आपकी दुआओं की सिवा कुछ भी नहीं चाहिए। उनके हाथ चूमते उनकी गोद में सर रख कर लेट गया। खालदा बेगम उसके बालों में उंगली सहलाने लगी थी। तुम्हें पता है, महानूर की पैदाइश के बाद मुझे औलाद नहीं हुई थी। हालांकि मेरी बहुत ख्वाहिश थी कि मेरा भी बेटा होता। मैं अक्सर महानूर के पापा से कहती थी तो मुझे कहते थे, खालदा कुफर ना किया करो, उसने तुम्हें बेटा क्यों नहीं दिया, बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा किया करो कि उसने तुम्हें अपनी रहमत से नवाजा है। वो उसी के घर रहमत भेजता है जिससे वो खुश होता है। बेटा तो हर किसी को मिल जाता है, लेकिन बेटियां नसीब वालों को मिलती हैं। हम तो खुश नसीब हैं कि अल्लाह ने हमें अपनी रहमत दी। और पता है वो मुझे क्या कहते थे? खालदा बेगम ज़रा भर सांस लेने को रुकी। क्या कहते थे? इम्तियाज़ ने पूछा। वो कहते थे कि शानी हमारा बेटा ही तो है, सिर्फ शर्त ये है कि तुम उसे अपना बेटा मानो। अगर उसने तुम्हें सगी माँ जैसा सम्मान नहीं दिया तो फिर तुम मुझे कहना। वो सही थे। तुम्हें पता है कि जब मैंने तुम्हारे चचा की मैयत देखी तो मुझे लगा कि मेरी दुनिया अंधेरी हो गई। मैं और मेरी बेटी लवारिस हो गई। मैं बहुत कमज़ोर पड़ गई थी। मुमकिन था कि मैं तुम्हारे चचा के साथ ही चली जाती, मगर जब मैंने तुम्हें देखा, कैसे तुमने अपने कमज़ोर कंधों को मजबूत करते उन पर अपने बाप और चचा की मैयत उठाई, बस वही वक्त था जब तुम मुझे जीना सिखा गए। मुझे तुम्हें देखकर हौसला मिला था। तुम्हारे चचा सच कहा करते थे, तुम मेरे ही बेटे हो, मेरे अपने बेटे। खालदा बेगम की आंखें भर आई थीं। उन्होंने नीचे झुकते इम्तियाज़ का माथा चूमा। शानी की आंखें भी नम थीं, लेकिन वो खालदा बेगम को ज़्यादा देर तक उदास नहीं देख सकता था। चची, आप मुझे महानूर से ज़्यादा चाहती हैं क्या? इम्तियाज़ ने सवाल किया। अरे, ये कैसा सवाल है? उसकी अपनी जगह, तुम्हारी अपनी। तुम दोनों मेरे बच्चे हो, भला तुम दोनों में फ़र्क कैसे कर सकती हूँ मैं? खालदा बेगम ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा था। तो फिर आपको क्या परेशानी है? खुश रहा करें ना। इम्तियाज़ ने उनके माथे पर परेशानी की लकीर देखते हुए कहा। बच्चे, परेशानियां तो होती हैं ना, बेटी की माँ हूँ, इस तरह से बहुत फिक्र रहती है। बड़ी हो रही है, कल को रिश्ते आएंगे, शादी होगी, मगर ना जाने अगले घर जाकर ये लड़की क्या करेगी। मुझे तो यही फिक्र खाई जाती है। मेरी बच्ची बहुत मासूम है, वो दुनिया को नहीं समझती। ना जाने कैसे लोग मिलेंगे, कोई इसकी कदर करेगा भी या नहीं, कोई मेरी बच्ची का ख्याल रखेगा कि नहीं। खालदा बेगम अपनी परेशानी इम्तियाज़ के साथ शेयर कर रही थी। अरे चची जान, इसमें परेशानी की क्या बात है? मेरे पास आपके मसले का सॉलिड हल मौजूद है। इम्तियाज़ चेहरे पर दिल फरेब मुस्कुराहट सजाए उठा। कैसे? खालदा बेगम ने नासमझी से देखा। यही कि आप अपनी मासूम बेटी को मेरे हवाले कर दें। मैं हर तरह से उसका ख्याल भी रखूंगा और उसकी बहुत कदर भी करूंगा। खालदा बेगम के कान के करीब सरगोशी से कह गया था। खालदा बेगम ने बेयकीनी से देखा। उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। ये आंसू खुशी के थे। उन्होंने आंसू पूछते सर हाँ में हिला दिया। इम्तियाज़ के चेहरे पर दिल फरेब मुस्कुराहट आई थी। उसका दिल बाग बाग हो गया था। दिल चाहा उठकर भंगड़े डाले। अब बस उसे अपनी माँ को मनाना था और उसे यकीन था कि वो भी मान जाएंगी। चची, महानूर कहाँ है? और एक कप चाय तो बनवा दीजिए। इम्तियाज़ चाय के बहाने महानूर का दीदार करना चाहता था। बेटा, वो तो आलिया की तरफ गई है। आलिया की सालगिरह थी, नाराज़ हो रही थी, उसे लेने घर तक आ गई। मजबूरन मुझे भेजना पड़ा। कुछ देर तक आ जाएगी। तुम बैठो, मैं चाय बना कर देती हूँ। ये सुनते ही गुस्से से इम्तियाज़ की रगें फूल गईं। वो जवान जहां लड़की यूँ कैसे किसी के घर भी जा सकती है? महानूर, ये लो मेरी बर्थडे का कार्ड, तुमने लाजमी आना है। आलिया महानूर की तरफ इनविटेशन कार्ड बढ़ाते हुए बोली। महानूर ने कार्ड लेते बैग में डाल दिया। हैप्पी बर्थडे टू यू आलिया, तुम्हारी बर्थडे है आज? बर्थडे विश करते हुए महानूर ने पूछा। लेकिन वो उस दिन सना तो कह रही थी कि तुम्हारा बर्थडे मार्च में होता है। महानूर ने कुछ दूर बैठी एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए कहा। आलिया के हवा से एकदम उड़े।
مگر اگلے لمحے اس نے خود کو سنبھال لیا تھا۔ چہرے کے تاثرات نارمل تھے۔ اس نے مہنور کی طرف دیکھا جو نوٹ بک پر کچھ لکھ رہی تھی۔ ارے یار، وہ تو یوں ہی میرے پیچھے پڑی ہوئی ہے، مجھ سے دوستی کی خواہش مند تھی، مگر تم تو جانتی ہو کہ میں ہر کسی سے دوستی نہیں کرتی، اور ویسے بھی ایسی لڑکی سے تو بالکل بھی نہیں۔ وہی اس روز میرا دماغ کھا رہی تھی کہ تمہارا برتھ ڈے کب ہے، مجھے تمہیں کچھ سرپرائز دینے ہیں، تو میں نے ٹالنے والے انداز میں کہہ دیا کہ مارچ میں۔ عالیہ نے اپنے لہجے کو حق الامکان نارمل رکھنے کی پوری کوشش کی تھی۔ اوہ اچھا، تبھی تو میں حیران ہوئی کہ تم نے مجھے بتایا اپنے برتھ ڈے کا، مگر میں بھول گئی۔ پھر اس نے مارچ کا کہا تو کنفیوژن ہو گئی۔ بائی دا وے، ہیپی ریٹرن آف دا ڈے مہنور نے کاپی بند کر کے بیگ میں ڈالی اور خشک لہجے میں کہا تھا۔ صرف یہی سے ریٹرن نہیں چاہیے، میرے گھر پارٹی پر آنا ہوگا، عالیہ نے حکمانہ انداز میں کہا۔ یار کیا پتہ اجازت ملتی ہے یا نہیں، مگر تم ناراض نہیں ہونا، اوکے؟ مہنور نے خالدہ بیگم کا سوچتے ہوئے کہا تھا۔ مل جائے گی اجازت، نہ بھی ملی تو میں خود تمہیں لینے آ جاؤں گی، اور آنٹی کو بھی خود منا لوں گی۔ عالیہ نے اس کے انکار کو کسی خاطر میں نہ لایا تھا۔ عالیہ سے اس کی دوستی کو 3 مہینے ہو گئے تھے۔ 3 مہینے پہلے ہی عالیہ کا اس کالج میں ایڈمیشن ہوا تھا۔ اس نے مہنور کو بتایا کہ وہ ابھی ہی اس شہر میں شفٹ ہوئی ہے۔ مہنور کی سادہ طبیعت کی وجہ سے وہ جلد ہی مہنور کے ساتھ گھل مل گئی تھی۔ مہنور کے علاوہ اس کی کوئی اور دوست نہیں تھی۔ وہ کافی پیسے والی تھی۔ اس کے اسٹیٹس کو دیکھ کر بہت سی لڑکیوں نے اس سے دوستی کرنے کی خواہش کی تھی، مگر عالیہ نے سب کو انکار کر دیا تھا۔ وہ یہاں پڑھنے آئی تھی، دوستی کرنے نہیں، اور مہنور اس کی اس بات پر ہنس ہنس کر پاگل ہو جایا کرتی تھی، کیونکہ باقی سارے کام کرتی تھی وہ، سوائے پڑھائی کے۔ پڑھائی میں اعلیٰ درجے کی نالائق تھی۔ جہاں مہنور کے پورے مارکس آتے تھے، وہیں عالیہ کو 1 نمبر بھی مشکل سے ملتا تھا۔ نہ جانے ٹیچرز کیا سوچ کر اسے 1 نمبر دے دیتے تھے، اور اس 1 نمبر پر بھی عالیہ کی گردن بلند ہو جاتی تھی۔ وہ فخر سے مہنور کو بتاتی کہ ٹیسٹ میں مجھے 1 نمبر ملا ہے، اور وہاں نور اسے سادہ سمجھ کر اس کی سادگی کی داد دیے بنا نہ رہ سکتی تھی۔ مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ جسے وہ سادی سمجھ رہی ہے، حقیقت میں وہ کوئی سیدھی سادی لڑکی نہیں، بلکہ بہت پہنچی ہوئی چیز تھی۔ عالیہ کا دل ہر وقت گھومنے کو ہوتا تھا۔ یار تمہارا بھائی کتنا روڈ ہے نا، تم اس کے ساتھ کیسے آتی جاتی ہو؟ عالیہ نے اس روز مہنور کو امتیاز کی گاڑی سے نکلتے دیکھ لیا تھا۔ اس روز وہ مہنور کو ڈانٹ رہا تھا کہ دوپٹے کا دھیان رکھا کریں۔ عالیہ نے بڑے غور سے سارا منظر دیکھا تو کچھ سوچ کر مسکرا دی تھی۔ جیسے ہی مہنور اندر آئی، وہ اس سے ملی اور اسے کہنے لگی، بھائی نہیں ہے، میرا کزن ہے۔ مہنور نے اس کا جواب دیا۔ وہ امتیاز کے بارے میں بات ہی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ امتیاز جب اسے ڈانٹتا، روکتا ٹوکتا تو مہنور کا دل کرتا تھا کہ اس کا سر کسی دیوار پر مارے یا اس کا منہ توڑ دے، مگر افسوس کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ کیا کزن؟ لیکن وہ جس طرح تم پر دھونس جما رہا تھا، مجھے تو تمہارا بھائی لگا۔ ویسے تمہیں نہیں لگتا کہ تم نے اپنی کزن کو بہت فری کیا ہوا ہے؟ لوہا گرم دیکھ کر عالیہ نے ضرب لگائی تھی۔ ہاں، انہیں شوق ہے یہ سب کرنے کا، ہر وقت حکم ہی تو چلاتے رہتے ہیں، اس کے سوا انہیں آتا ہی کیا ہے؟ مہنور جو بھری بیٹھی تھی، وہ عالیہ کو سب بتاتی چلی گئی کہ کیسے بابا کی شہادت کے بعد امتیاز دونوں گھروں کا کفیل بنا ہوا ہے، اور کیسے روزانہ چکر لگا کر پوچھتا رہتا ہے کوئی پریشانی تو نہیں، اور کیسے اس سے روڈ بیہیو کرتا ہے، روزانہ اسے ڈانٹتا ہے۔ اچھا، تو مطلب وہ احسان کر کے اب جتانا چاہ رہا ہے، تبھی تو تمہیں پریشان بھی کر رہا ہے۔ وہ تمہیں اپنے احسان تلے دبانا چاہتے ہیں اور تمہیں اپنی غلام بنا کر رکھنا چاہتا ہے۔ عالیہ نے انتہائی چالاکی سے داؤ چلایا تھا۔ ہاں، یہی چاہتے ہیں شاید۔ مہنور نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی تو یار پھر اس کے احسان کیوں لے رہی ہو؟ کیوں اپنے آپ کو اس کا غلام بنا کے رکھنا چاہتی ہو؟ عالیہ انتہائی فکر دکھاتے ہوئے مہنور کے پاس بیٹھ گئی۔ میرے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے عالیہ، میں کچھ نہیں کر سکتی، ان کے بغیر تو ہمارے گھر کا چولہا بھی نہیں جلتا۔ مہنور نے عالیہ کو بتایا وہ کس قدر امتیاز پر منحصر ہے۔ ارے میں سب کچھ چھوڑنے کا تھوڑی کہہ رہی ہوں، جو تمہارے بس میں ہے تم وہ تو کر سکتی ہو نا۔ سب سے پہلے اس کی گاڑی میں آنا جانا بند کرو، تاکہ اسے بھی پتہ چلے کہ تم کوئی گری پڑی نہیں ہو۔ عالیہ نے مہنور کا برین واش شروع کر دیا تھا۔ میں ایسے کیسے کر سکتی ہوں؟
پھر میں کالج کیسے آؤں گی؟ مہنور نے پریشانی سے پوچھا۔ فکر کیوں کرتی ہو میری جان، میں ہوں نا، دوست کب کام آئے گی؟ اتنا تو کر ہی سکتی ہوں، تم روز میرے ساتھ آ جایا کرو۔ عالیہ جو پہلے سے جانتی تھی کہ مہنور یہی سوال پوچھے گی تو وہ جھٹ سے بول پڑی۔ تمہارے ساتھ؟ مگر تمہارے ساتھ کیسے؟ میرا مطلب ہے۔ مہنور نے کچھ کہنا چاہا مگر عالیہ نے بیچ میں ہی بات کاٹ دی۔ کوئی مطلب نہیں، تم جانتی ہو میرے پاس اپنی گاڑی ہے، میں روز اپنی گاڑی میں آتی جاتی ہوں اور تمہارے گھر کے سامنے سے گزر کر آتی ہوں۔ اگر تم میرے ساتھ آ جایا کرو گی تو کون سی قیامت آ جائے گی؟ بس فیصلہ ہو گیا، تم میرے ساتھ ہی آؤ گی اور میرے ساتھ ہی جاؤ گی، عالیہ نے اٹل لہجے میں کہا۔ لیکن عالیہ ایسے کیسے، ماں کو منائے بغیر؟ مہنور کو عالیہ کا مشورہ معقول لگا تھا مگر اسے خالدہ بیگم کا پتہ تھا، وہ تو امتیاز کے مشورے کے بغیر کوئی بات نہیں کرتی۔ ارے مہنور، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں واپسی پر تمہارے ساتھ چل رہی ہوں، آنٹی کو میں خود منا لوں گی۔ اور پھر واقعی اس نے خالدہ بیگم کو منا لیا تھا۔ لفظوں کے جال میں لوگوں کو پھنسانا وہ خوب جانتی تھی، اور پھر سالگرہ والے دن بھی ان کے گھر آ کر خالدہ بیگم کو مناتے وہ مہنور کو اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ امتیاز چھت پر تھا جب مہنور کے گھر کے باہر بڑی سی گاڑی آن رکی۔ دروازہ کھولتے ہی ایک طرف سے مہنور نکلی اور دوسری طرف سے ایک اور لڑکی جس نے کافی بولڈ لباس پہنا ہوا تھا۔ امتیاز نظریں پھیر گیا تھا، البتہ جیسے وہ لڑکی گاڑی لے کر مڑی، امتیاز فوراً سے نیچے اترتا مہنور کے سر پر جا پہنچا تھا۔ یہ کس قسم کی دوست بنا رکھی ہے تم نے، جن کو کپڑے اوڑھنے کی تمیز ہی نہیں ہے؟ اس کی کلائی دبائی تھی، اسے اپنی طرف موڑتے پوچھنے لگا۔ مہنور نے حلق ترک کرتے ہوئے خالدہ بیگم کی تلاش میں نظریں دوڑائیں۔ چچی ہمارے گھر ہیں، جو پوچھا ہے اس کا جواب دو، اس کی نظر کا مفہوم سمجھتے امتیاز بولا۔ میں آپ کو کسی سوال کا جواب دینے کی پابند نہیں ہوں، مہنور اپنی بھویں اچکاتی ہوئی بولی، جبکہ امتیاز اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ آج پہلی مرتبہ اس نے یوں آگے سے زبان چلائی تھی۔ تمہیں کل سے میں خود لے کر جاؤں گا، یہ بات اپنی دماغ میں بٹھا لو، اور ایسی دوستی کالج تک محدود رکھو، میں نہ سنوں کہ دوبارہ تم اس کے گھر گئی ہو یا وہ تمہارے گھر آئی ہے۔ امتیاز غصے سے بولتا وہاں سے نکل آیا تھا۔ اگلے روز نہ چاہتے ہوئے مہنور کو اس کے ساتھ جانا پڑا تھا کیونکہ خالدہ بیگم کا حکم تھا۔ وہ جانتی تھی کہ خالدہ بیگم کو یہ پٹی کس نے پڑھائی ہے۔ اس روز عالیہ بھی کالج نہیں آئی تھی۔ مہنور کا دل بھی نہیں لگ رہا تھا، اوپر سے سر درد نے الگ جان کھا رکھی تھی۔ تبھی وہ چھٹی لے کر کالج سے باہر آئی تھی اور کیب کروا کر اس کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ ہائی، آئی ایم جہانگیر ملک۔ اپنے قریب مردانہ آواز سنتے مہنور نے مڑ کر دیکھا، جہاں اس کے قریب ایک سوٹڈ بوٹڈ شخص کھڑا تھا۔ دیکھنے میں کسی امیر شخص کی بگڑی ہوئی اولاد لگ رہا تھا۔ مہنور نے اسے منہ لگانا ضروری نہ سمجھا اور واپس کالج کے اندر جانے لگی تھی۔ تبھی جہانگیر نے اس کی کلائی پکڑی۔ آئی لو یو، بہت خوبصورت ہو، تو میرا دل آ گیا تم پر، چلو ساتھ تھوڑا سا ٹائم سپینڈ کرتے ہیں، اور اس کی کلائی پکڑی۔ یوں بے تکلفی سے کہہ رہا تھا جیسے ان کے درمیان کافی عرصے سے جان پہچان ہو۔ اس کے ہاتھ پکڑنے اور اس کی گفتگو سنتے مہنور کا پارا ایک دم ہائی ہوا تھا۔ دماغ پہلے ہی امتیاز پر کھول رہا تھا، اوپر سے اس نے مہنور کے کھولتے دماغ کو اور بھی ہوا دے دی تھی۔ مہنور نے آؤ دیکھا نہ تاؤ پوری قوت سے جہانگیر ملک کے چہرے پر تماچا رسید کر دیا۔ تمہاری اتنی ہمت کہ تم نے مجھے ہاتھ لگایا، گھٹیا انسان! دوبارہ میرے سامنے بھی نہ آنا ورنہ منہ توڑ دوں گی تمہارا۔ اپنے لیے جا کر کوئی اپنے جیسی ہی گھٹیا لڑکی ڈھونڈو۔ مہنور اسے ذلیل کرتی کیب میں بیٹھ کر جا چکی تھی۔ تمہیں تو میں چھوڑوں گا نہیں، تم نے مجھے تھپڑ مار کر اچھا نہیں کیا، میں تم سے اس کا بدلہ لے کر رہوں گا، تم بس دیکھتی جاؤ، جہانگیر غصے سے بولا تھا۔ اگلے 2 روز تک مہنور کالج نہیں گئی۔ تیسرے دن خود عالیہ اس کے گھر پر آن ٹپکی تھی۔ کیا ہوا، تمہیں کالج کیوں نہیں آ رہی ہو؟ عالیہ نے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس تھوڑی طبیعت خراب تھی، مہنور نے بہانہ بنایا۔ اوہ اچھا، کیسی ہے طبیعت اب؟ عالیہ نے فکر مندی سے پوچھا۔ ٹھیک ہوں، بس بور ہو رہی تھی۔ مہنور اب کافی ریلیکس محسوس کر رہی تھی۔ تو چلیں، عالیہ بولی۔ مہنور نے کہا، کہاں؟ بوریت دور کرنے، اور کہاں؟ اتنا کہتی عالیہ اسے کھینچ کر اٹھا چکی تھی، پھر زبردستی اپنے ساتھ شاپنگ پر لے گئی۔ یار مہنور، تجھے نہیں لگتا کہ وہ لڑکا ہمارا پیچھا کر رہا ہے؟ اور دیکھو تو تمہیں کیسے دیکھ رہا ہے، کوئی چکر ہے کیا؟ وہ دونوں شاپنگ کر رہی تھی جب عالیہ نے اس سے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔
महानूर भी काफ़ी देर से महसूस कर रही थी कि जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। उसके कहने पर उसने नज़र उठाकर देखा, सामने जहांगीर खड़ा था। आलिया, चलो यहाँ से। उसे देखते ही महानूर गड़बड़ा गई और आलिया का हाथ पकड़कर वहाँ से ले गई। क्या हुआ है महानूर, क्यों आ गई वहाँ से? काफ़ी देर बाद जब महानूर ने उसका हाथ छोड़ा तो वो पूछने लगी, आलिया चलो अब घर चलते हैं, काफ़ी देर हो गई है, बाकी की शॉपिंग फिर कर लेंगे। महानूर ने आलिया से कहा, लेकिन यार मुझे बात तो बताओ, पता तो चले माजरा क्या है। आलिया उससे पूछने लगी। महानूर ने उसे उस रोज़ होने वाली अपनी और जहांगीर की मुलाकात के बारे में बता दिया। ये तुमने सही नहीं किया महानूर, हो सकता है उसको वाकई तुमसे मोहब्बत हो। आज भी देखो तो कैसे आंखों में मोहब्बत के चिराग जलाए तुम्हें देख रहा था। आलिया को जहांगीर से हमदर्दी हुई थी। आलिया प्लीज़, मुझे इस टॉपिक पर कोई बात नहीं करनी, महानूर ने कहा तो आलिया खामोश हो गई। अगले दिन वो लड़का फिर उसके ताक़ुब में खड़ा था। क्या तकलीफ़ है तुम्हें, क्या चाहते हो? महानूर ने दबे दबे लहजे में पूछा। वो अपनी इर्द गिर्द कोई तमाशा नहीं लगवाना चाहती थी। सिर्फ तुम्हें, यक लफ्ज़ी जवाब दिया गया, जिस पर महानूर की आंखें पूरी की पूरी खुल गईं। मैं कल तुम्हारे घर रिश्ता भेज रहा हूँ और तुम खुद अपने घर वालों को इस रिश्ते के लिए मनाओगी, जहांगीर ने पुरस्रार लहजे में कहा था। तुम्हारी भूल है, तुम जैसे इंसान पर मैं थूकना भी पसंद नहीं करती, महानूर ने हकारत से कहा। जवाब में जहांगीर मुस्कुरा दिया। वो तो बाद में देखेंगे बीबी कि कौन किस पर थूकता है। फिलहाल तुम इस पर गौर करो जो मैंने तुम्हें कहा है। तुम रिश्ते से इनकार नहीं करोगी, जहांगीर ने उसकी आंखों में देखते हुए बोला। तुम्हारी भूल है कि मैं तुम जैसे शख्स के लिए इकरार करूंगी, महानूर ने चेहरा मोड़ते कहा। तुम इकरार ही करोगी, वो बोला। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी, महानूर ने भी उसे टिका के जवाब दिया था। अपनी गाड़ी की तरफ जाने लगी और ड्राइवर उसे लेने आ गया था। तुम वही करोगी जो मैंने कहा है, और अगर तुमने ऐसा ना किया तो अपना व्हाट्सएप खोलकर चेक कर लेना। फ़िलहाल तुम्हारे लिए सरप्राइज़ है, लेकिन अगर तुमने इनकार किया तो सरप्राइज़ बतौर तोहफ़ा तुम्हारी बूढ़ी माँ और ताया की फैमिली के हर फर्द को भेजूंगा। सोच लेना फिर, वो खुद तुम्हें मेरे साथ रुखसत करेंगे, मगर हर ताल्लुक तोड़कर। फैसला तुम्हारा है, तुम्हारे जवाब का मुंतज़िर रहूँगा। जहांगीर उसे कहते वहाँ से चला गया। महानूर भी सर झटकते कार में बैठी। कुछ सोचते उसने अपना मोबाइल निकालकर स्क्रीन ऑन की। व्हाट्सएप खोलते ही उसे अनजान नंबर से ढेरों नोटिफिकेशन वसूल हुए थे। धड़कते दिल के साथ महानूर ने वो चैट खोली और अपनी आंखों के सामने दुनिया ख़त्म होती हुई महसूस हुई। उसका सांस सीने में ही अटक गया था। उसकी तस्वीरों को एडिट करके इंतहाई बेहुदा लुक दी गई थी। तस्वीर पर सिर्फ चेहरा उसका था, बाकी अल्लाह जाने कौन था कौन नहीं। महानूर के तो पसीने छूट गए। तभी उसे एक और मैसेज मौसूल हुआ। उम्मीद है तुम अपनी मर्जी से मेरे हक में फ़ैसला दोगी, वरना कोई बात नहीं। ये तस्वीरें देखने के बाद तो तुम्हारे घर वाले इज़्ज़त की खातिर तुम्हें मेरे साथ रुखसत कर देंगे। दोनों सूरतों में तुम मेरी हो। अब सोच लो, इज़्ज़त से आना है या वैसे? मुझे तो दूसरा ऑप्शन ज़्यादा पसंद है। महानूर के होश उड़ गए थे। वो जाने किस हालत में घर पहुंची थी कि आते ही कमरे में बंद हो गई थी। वो पूरी रात उसने जहांगीर की मिन्नतें करने में गुजार दी थी कि उसे जितने पैसे चाहिए वो ले ले, मगर उसका पीछा छोड़ दे। मगर जहांगीर भी अपने नाम का एक घटिया शख्स था। मेरा पीछा छोड़ दो, महानूर ने एक आखिरी बार कहा। हाय डार्लिंग, घटिया भी कहती हो और छोड़ने का भी। अगर छोड़ दिया तो घटिया कैसे रहूँगा? मुझे तो घटिया ही रहना है, जहांगीर कहते कॉल काट गया और महानूर फूट फूट कर रो दी। सुबह आलिया को बुलाकर उसके साथ कॉलेज चली गई थी। आंखें रो रो कर सूजी हुई थी, अब नींद की वजह से सुर्ख हो रही थी। आलिया ने मुमकिन हद तक उसकी सबसे बड़ी हमदर्द बनने की कोशिश की थी। वो थके थके कदमों से घर दाखिल हुई थी। महानूर कमरे में जाकर चेंज करके नीचे आओ, मुझे कुछ बात करनी है, खालदा बेगम ने उसे कमरे में जाते हुए कहा। जी माँ, महानूर कहती कमरे में चली गई। उसकी आवाज़ से वो इतना अंदाज़ा लगा चुकी थी कि जहांगीर अपना काम कर चुका है। खुद को नॉर्मल करते हुए बाहर आई थी। जी मॉम, कुछ कह रही थी आप? उनके पास बैठते महानूर ने अनजान बनते हुए पूछा।
नज़रें मिलाने की ज़रूरत न हुई थी। हाँ, आज कुछ लोग आए थे। खालदा बेगम ने जांचती हुई नज़रों से उसे देखते हुए कहा। अच्छा, कौन थे? क्यों आए थे? महानूर के तासुरात अभी नॉर्मल थे। तुम्हारे रिश्ते के लिए आए थे। खालदा बेगम ने पूरी बात की और महानूर के चेहरे पर कुछ तलाशने लगी। अच्छा, तो फिर आपको कैसे लगे वो लोग? महानूर ने खुद एतमादी जाहिर करने की कोशिश की। लगने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। मैंने उन्हें साफ साफ इनकार कर दिया और तुम भी उसे मना कर देना। वैसे तुमने मुझे शर्मिंदा कर दिया। मैं तुम्हें पढ़ने भेजती थी और तुम। खालदा बेगम ने पहले सख्ती से कहा था, मगर आखिरी बात का उसे खुद अफसोस हुआ था। माँ, आपको इनकार नहीं करना चाहिए था। मैं उसे पसंद करती हूँ और वो भी मुझसे मोहब्बत करता है। महानूर ने किस ज़ब्त से ये अल्फाज कहे थे, वो बस वही जानती थी। मुझे कुछ नहीं सुनना। महानूर, मैं इनकार कर चुकी हूँ और तुम्हारे लिए भी यही बेहतर है कि अपने बढ़ते कदमों को रोक दो। तुम्हारी शादी वहीं होगी जहाँ मैं चाहूँगी। खालदा बेगम ने दो टोक लहजे में कहा। मैं आपकी बात नहीं मानूंगी। मैं शादी अपनी मर्जी से ही करूंगी। मैं बालिग हूँ, मुझे अपना फैसला करने का पूरा हक है और मैं फैसला कर चुकी हूँ कि मैंने शादी करनी है तो सिर्फ जहांगीर से। अगर आपने इनकार किया तो मेरा मरा मुँह देखेंगी या फिर मैं घर से भागकर शादी कर लूँगी। महानूर दुरुस्ती से कहती उठी थी। लेकिन अगले ही पल मुंह पर पड़ने वाले थप्पड़ ने उसके 14 तबक रोशन कर दिए थे। सामने ही इम्तियाज़ खड़ा सालिम निगलने वाली नज़रों से देख रहा था। चची, हमें लगता है हमने बहुत देर कर दी। मैंने तो इसे बच्ची समझकर चुप था, मगर लगता है कि इसे शादी का कुछ ज़्यादा ही शौक चढ़ा है। कोई बात नहीं, इसका शौक अभी पूरा कर देते हैं। आप इसका ध्यान रखिएगा, मैं अभी आता हूँ। इम्तियाज़ ने महानूर को खींचते हुए लाकर कमरे में लॉक किया था और ख़ुद बाहर चला गया था। थोड़ी देर बाद वो रिफ़त बेगम, अपनी दोनों बहनों और मौलवी साहब और गवाहान को ले आया था और कुछ ही देर में वो महानूर एहतशाम से महानूर इम्तियाज़ बन चुकी थी। चची, ये मेरी अमानत है आपके ज़िम्मे। ठीक है, 1 महीने के बाद मैं इसे रुखसत करवा कर ले जाऊंगा। लगता है 1 महीने में इसका दिमाग अच्छी तरह ठिकाने आ जाएगा। इम्तियाज़ ने खालदा बेगम से कहा था, फिर चला गया। किसी ने महानूर से बात नहीं की थी। सब लोग भी उससे नाराज़ थे। महानूर रोती रही थी। मोबाइल फ़ोन की रिंग सुनकर उसने मोबाइल उठाया। जहांगीर की कॉल आ रही थी। उसने कॉल काटनी चाहिए थी। वो अब महफूज हाथों में थी, मगर अगले ही लम्हे जहांगीर ने उसे धमकी आमेज़ पैगामात भेजने शुरू कर दिए। महानूर ने उसे अपने निकाह का बता दिया था। उसने सोचा कि शायद ऐसा करने से वो उसका पीछा छोड़ देगा, मगर वो मज़ीद भड़क उठा था। तुमने मुझे धोखा देकर अच्छा नहीं किया। तुमने खुद मुझे छेड़ा है। अब तुम बहुत बड़े नताइज भुगतोगी। वो फिर से उसे धमकाने लगा। मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। मैं तो मॉम को तुम्हारे लिए मना रही थी। इस वक्त इम्तियाज़ भाई वहाँ आ गए। उन्होंने सब सुन लिया। मुझे कमरे में बंद करके निकाह ख्वाह को ले आए, मुझसे निकाह कर लिया। मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। देखो, किस्मत में ही नहीं था ये सब होना। मैं तुम्हारी किस्मत में नहीं थी। तुम ये बात मान लो। मेरा पीछा छोड़ दो प्लीज़। महानूर ने उसे तहम्मुल से समझाने की कोशिश की थी। किस्मत माई फुट। मेरे माथे पर बेवकूफ़ नहीं लिखा हुआ और ना ही मैं बेवकूफ़ हूँ। जहांगीर मलिक अपनी किस्मत खुद लिखता है। तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। तुम्हें पाने के लिए मुझे कुछ भी करना पड़ा तो मैं करूँगा। तुम अपने होते सोते कज़न से तलाक लोगी और मेरे पास आओगी। जहांगीर ने जनूनी अंदाज में कहा था। मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। महानूर ने कहा। तुम ऐसा ही करोगी। तुम नहीं जानती हो कि मैं क्या कर सकता हूँ। लगता है तुम जानना चाहती हो कि मैं क्या कर सकता हूँ। तुम्हें कुछ दिखाना पड़ेगा। ये भेज दूँ तस्वीरें तुम्हारे मॉम या तुम्हारे सो कॉल्ड शौहर को? तस्वीरें देखते जहांगीर के चेहरे पर कमीनगी सी मुस्कुराहट आई थी। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। महानूर चीखी। अगर तुम चाहती हो कि मैं ऐसा कुछ ना करूं तो उसके लिए तुम्हें वो करना होगा जो मैं चाहता हूँ। ठीक है, ख्याल रखना अपना। गुड बाय। फिर बात होगी। जहांगीर महानूर का सुकून बर्बाद करते काल काट कर सो गया था, जबकि महानूर की सारी रात कांटों पर गुजरी थी। 2 दिन बाद उसके फाइनल पेपर शुरू होने वाले थे। उसने सारे पेपर गायब दिमागी से दिए। 15 दिन कैसे गुजरे कुछ पता ही नहीं चल रहा था। मगर महानूर खूब जानती थी कि जिसका एक एक लम्हा अजियत में गुजरा था।
اب بھی پچھلے 2 روز سے جہانگیر اسے میسج کیے جا رہا تھا کہ مجھ سے ملنے آؤ۔ ویسے تو وہ روز کالج کے باہر اسے ڈرا دھمکا کر اپنی گاڑی میں بٹھا کر ادھر ادھر لے جایا کرتا تھا، اور اس کا ایک ہی مطالبہ ہوتا تھا کہ امتیاز سے طلاق لو اور مجھ سے شادی کر لو۔ ماہنور انکار ہی نہ کر سکتی تھی، کیونکہ جب بھی ماہنور انکار کرتی وہ پھر سے اسے وہی دھمکی دیتا تھا کہ وہ اس کی تصویر اس کے گھر والوں کو بھیجے گا۔ ماہنور مجبوری کے تحت اس کی باتیں ماننے پر مجبور ہو رہی تھی۔ اب پچھلے 2 دن سے بھی وہ اس سے ملنے کے لیے بلا رہا تھا۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ کیوں مجھے سکون سے سانس لینے نہیں دے رہے ہو؟ ماہنور مجبوری کے تحت اس کی باتیں ماننے پر مجبور ہو رہی تھی۔ اب بھی پچھلے 2 دن سے بھی وہ اس سے ملنے کے لیے بلا رہا تھا۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ کیوں مجھے سکون سے سانس لینے نہیں دے رہے؟ اس کی کال اٹھاتے ہی ماہنور بولی، اپنے سکون کی بڑی پرواہ ہے، میرے سکون کا کیا، جو صرف تمہیں دیکھ کر ہی ملتا ہے، جہانگیر نے لوفرانہ انداز میں کہا تھا۔ ماہنور ڈارلنگ، اگر تم آدھے گھنٹے کے اندر اندر لوکیشن پر نہیں پہنچی تو میں تمہیں پک کرنے تمہارے گھر آ جاؤں گا۔ پھر مجھے کسی چیز کا الزام مت دینا کہ میں نے تمہارا سکون برباد کر دیا ہے۔ انتظار کر رہا ہوں میں۔ تم آدھے گھنٹے کا مطلب صرف آدھا گھنٹہ ہی ہے۔ جہانگیر اسے ڈیڈ لائن دیتے کال کاٹ گیا تھا۔ لوکیشن دیکھتے ہی ماہنور نے فون دیوار پر دے مارا، مگر تب اسے احساس ہوا کہ وہ کیا کر چکی ہے۔ اٹھی، فریش ہونے کے بعد باہر آئی۔ خالدہ بیگم پودوں کے ساتھ مصروف تھیں۔ وہ میں باہر جا رہی ہوں، فون ٹوٹ گیا ہے، اسے ریپیئر کروانا ہے، اس نے خالدہ بیگم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے کہیں بھی جانے کی، گھر میں بیٹھو، اور امتیاز کو دینا فون، وہی ٹھیک کروا دے گا۔ خالدہ بیگم نے اس کی طرف دیکھے بغیر جواب دیا۔ اسی کے ساتھ ہی جا رہی ہوں، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ماہنور نے جھوٹ کا سہارا لیا۔ اس کے ساتھ کیسے جا رہی ہو؟ وہ تو صبح دفتر چلا گیا تھا۔ اب تم جھوٹ بھی بولو گی؟ وہ ہاتھ جھاڑتے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ مجھے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے ماں؟ آپ ہی کے فون پر کال آئی تھی، میں نے بتایا کہ میرا فون ٹوٹ گیا ہے تو کہنے لگے کہ مین روڈ پر انتظار کر رہا ہوں، وہیں آ جاؤ، ساتھ میں لنچ کر لیں گے۔ نظر چراتے ایک جھوٹ پر مزید ایک جھوٹ بولا تھا۔ اچھا، اس نے بلایا ہے، جاؤ پھر، اماں نے اس کی باتوں پر یقین کرتے کہا، اور وہ شکر کا کلمہ پڑھتی باہر نکل آئی تھی اور تھوڑی دور سے رکشہ لیتی اس میں سوار ہوتے مطلوبہ جگہ پر پہنچی تھی۔ جہانگیر پہلے سے ہی وہاں اس کا انتظار کر رہا تھا۔ کیوں بلایا ہے؟ ماہنور اس کے سامنے بیٹھتے بولی۔ اپنے سکون کے لیے۔ وہی ازلی ڈھیٹ لہجہ تھا۔ تم غلط کر رہے ہو جہانگیر، دیکھو تمہیں مجھ سے اچھی لڑکی مل جائے گی، اس نے اسے سمجھانا چاہا۔ اپنے سے اچھی لڑکی ڈھونڈ کر تم اپنے شوہر کو کیوں نہیں دے دیتی؟ ہر وقت مجھے مشورے دیتی رہتی ہو۔ اپنے شوہر کو ڈھونڈ کر دو تاکہ وہ تمہاری جان چھوڑ دے اور ہم دونوں ایک ہو سکیں۔ جہانگیر نے ارد گرد کی پرواہ نہ کرتے ہوئے کہا تھا۔ میں تم سے محبت نہیں کرتی جہانگیر، ماہنور کی بے بسی عروج پر تھی۔ مگر میں تو کرتا ہوں نا، جہانگیر نے کہا، لیکن میری شادی ہو چکی ہے۔ جہانگیر، تم یہ بات کیوں نہیں سمجھ رہے؟ میں کسی اور کی ہو چکی ہوں۔ تم میری جان تو ہو، لیکن یہ بھی جان لو کہ تم اس سے بھی محبت نہیں کرتی۔ وہ ابھی کچھ اور کہنا چاہتی تھی لیکن وہ بول پڑا۔ کتنا بولتی ہو تم یار، یہ فضول باتیں کر کے تم تھکتی نہیں ہو؟ چھوڑو ان باتوں کو، تمہیں کچھ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بات کرتے ہیں جس کے لیے میں نے تمہیں بلایا ہے۔ جہانگیر اس کی طرف جھکتے معنی خیز بولا تھا۔ کون سی بات؟ ماہنور کو اس سے خوف محسوس ہوا۔ یہ بتاؤ کہ تم نے اپنے شوہر سے بات کی کہ نہیں، اور کب لے رہی ہو ڈیورس؟ جہانگیر نے پوچھا۔ مجھے موقع نہیں ملا، میں ابھی بات نہیں کر سکی، ماہنور نے نظر چراتے ہوئے کہا۔ موقع نہیں ملا یا تم بات کرنا ہی نہیں چاہتی؟ آج ہی تم اس سے طلاق کا مطالبہ کرو گی، نہیں تو میرے پاس بہت سے موقع ہیں یہ تصویر تمہارے گھر والوں کو بھیجنے کے۔ جہانگیر نے ماہنور کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ وہاں سے چلے گئے تھے، مگر امتیاز سکتے کی حالت میں وہاں بیٹھا ہوا تھا۔ وہ سب کچھ سن چکا تھا۔ اسے رہ رہ کے ماہنور پر غصہ آ رہا تھا کہ وہ اس کے ہاتھوں کب سے بلیک میل ہوتی رہی اور اسے بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا تھا۔ تیار ہو جاؤ ماہنور بی بی، اب تم سے تفصیلی ملاقات ہوگی، کیونکہ تمہیں اس کی بہت ضرورت ہے۔ امتیاز نے خود کلامی کرتے ہوئے موبائل نکال کر ایک نمبر ملایا تھا۔ ہاں یار امتیاز بات کر رہا ہوں، سب ٹھیک ہے؟ تجھے میں نے ایک گاڑی کا نمبر بھیجا اور ایک بندے کا نام۔ آج شام تک مجھے اس گاڑی اور گاڑی کے مالک کی ساری ڈیٹیلز چاہیے۔ اوکے،
बहुत شکریہ، شام میں ملتے ہیں۔ اسی شام جہانگیر کی ساری تفصیلات امتیاز کو مل گئی تھیں۔ وہ نفسیاتی مریض تھا۔ اپنے پاگل پن میں وہ اپنی ماں اور باپ کا قتل بھی کر چکا تھا۔ جیل سے پاگل خانے منتقل کیا گیا تھا، مگر وہ وہاں سے بھاگ گیا تھا اور خود کو مردہ قرار دیا تھا۔ اب وہ اس شہر میں ایک نئی پہچان کے ساتھ رہ رہا تھا۔ اس کی پشت پناہی کرنے کے لیے اس کی بہن تھی، جو کوئی اور نہیں بلکہ عالیہ تھی۔ عالیہ کی برتھ ڈے پر ہی اس نے مناہل کو دیکھا تھا اور پھر اس کے پیچھے پڑ گیا تھا۔ عالیہ سب جانتی تھی، مگر اس نے کبھی اپنے بھائی کو روکنے کی کوشش نہیں کی۔ امتیاز عالیہ اور جہانگیر کا انتظام کر کے نکلا تو اسی وقت مہنور کا میسج آیا، مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے، گھر سے ہو کر جائیے گا۔ میسج پڑھتے ہی امتیاز کے چہرے پر ایک زخمی مسکراہٹ آئی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ مہنور نے کیا بات کرنی ہے۔ اس نے اوکے لکھتے ہی میسج سینڈ کیا، موبائل جیب میں ڈالتے گاڑی سٹارٹ کرتے گھر سے نکل گیا تھا۔ مجھے آپ سے طلاق چاہیے۔ 20 منٹ بعد امتیاز اس کے سامنے موجود تھا اور مہنور نے وہی بات کی تھی جو امتیاز نے سوچی تھی۔ مہنور کو لگا تھا کہ اس کی بات سنتے اس پر غصہ کر کے اسے مارے گا، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا۔ وہ تو بلکہ اطمینان اور سکون سے بیٹھا تھا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ میں نے آپ سے کچھ کہا ہے، اس کی بے نیازی محسوس کرتی مہنور کو تب چڑھی۔ اور اگر میرا جواب نہ ہو تو؟ امتیاز نے پوچھا۔ تو میں وہ امتیاز کی لٹاتی نظروں کو دیکھ کر مہنور کنفیوز ہوئی تھی۔ اس کی ہتھیلی میں پسینہ آنے لگا تھا اور دل ایک دم کانوں میں بجنے لگا تھا۔ اس کی آنکھوں میں رقم تحریر مہنور کی ہوش اڑانے کے لیے کافی تھی۔ اب وہ کوئی چھوٹی بچی تو نہ تھی کہ اس کی آنکھوں میں موجود طلب کو نہ سمجھتی۔ آپ جائیں یہاں سے، وہ رخ موڑتے ہوئے بولی۔ چلا جاؤں گا، مگر آپ سے سارا حساب برابر کرنے کے بعد، وہ بوجھل لہجے میں کہتا اس کے پیچھے آن کھڑا ہوا تھا، اور وہ جیسے ہی پیچھے مڑی اس کے سینے سے ٹکرا گئی۔ تم مجھے بتا سکتی ہو، کیا میں تمہارے لیے اتنا بھی قابل اعتبار نہیں کہ وہ پاگل تمہیں بلیک میل کرتا رہا اور تم نے مجھے بتانا ضروری بھی نہیں سمجھا، اور آج اس کے کہنے پر مجھ سے طلاق مانگنے آ گئی؟ امتیاز نے اس کا گلا دبوچ کر دیوار سے لگایا اور چلاتے ہوئے پوچھا۔ جواباً مہنور زور زور سے رونے لگی۔ امتیاز نے سر ہلاتے اس کی گردن چھوڑ دی۔ جب دیکھو روتی رہتی ہو، اگر 5 منٹ کے اندر اندر تم نے رونا بند نہیں کیا تو پھر دیکھنا میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ میں بھول جاؤں گا کہ تم میری نکاح میں ہو۔ اب اپنی حالت درست کرو اور آئندہ کے بعد مجھ سے کبھی کچھ نہیں چھپاؤ گی، اوکے؟ یہ کہتے ہوئے باہر چلا گیا۔ وقت تیزی سے گزرنے لگا تھا۔ اس دن کے بعد سے وہ مہنور کے کمرے میں نہیں آیا تھا۔ مہنور بھی اپنی روٹین پر آ گئی تھی۔ اسے سمجھ لگ گئی تھی کہ اس سے بہت بڑی غلطی ہوئی تھی، امتیاز سے یہ سب کچھ چھپا کر۔ اگر وہ اس کو بتا دیتی تو اس گھٹیا جہانگیر کے چنگل میں نہ پھنستی۔ شکر ہے اللہ کا کہ امتیاز نے معاملہ سنبھال لیا، ورنہ تو وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہتی۔ صبح کا وقت تھا۔ وہ ذہن میں یہ سب سوچ کر اٹھی کہ اپنے آج کے بعد وہ امتیاز سے کبھی کچھ نہیں چھپائے گی، کیونکہ حقیقت میں وہی اس کا نگہبان تھا۔ مہنور بیٹا، جلدی باہر آؤ، آج تمہارے لیے شادی کی شاپنگ کرنے جانا ہے، کیونکہ بھابھی نے کہا ہے کہ اسی ہفتے میں ہم تمہاری رخصتی کر دیں۔ کیوں امی؟ اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ نکاح تو ہو گیا ہے نا، رخصتی بھی ہو ہی جائے گی۔ مجھے ابھی آپ کے پاس ہی رہنا ہے۔ نہیں بیٹا، بیٹیوں کو تو ایک نہ ایک دن اپنے گھر جانا ہی ہوتا ہے، اور تم جتنی جلدی اپنے گھر کی ہو جاؤ گی مجھے سکون ہو جائے گا۔ اور بیٹا اب اپنا بچپنا چھوڑ دو۔ امتیاز بہت اچھا لڑکا ہے، تمہارا بہت خیال رکھے گا، اور تم بھی اس کا خیال رکھنا۔ چلو اب تیار ہو، شاپنگ کے لیے چلتے ہیں۔ آج مہنور کی رخصتی کا دن تھا۔ وہ سرخ جوڑے میں سجی دھجی چاند کا ٹکڑا لگ رہی تھی۔ امتیاز بڑے چاہوں سے اسے رخصت کر کے اپنے گھر لے آیا تھا۔ چچی اسے امتیاز کے کمرے میں چھوڑ کر جا چکی تھی۔ مہنور سوچ رہی تھی کہ کہیں امتیاز ابھی تک تو اس سے خفا نہیں ہے، پتہ نہیں، لیکن اگر وہ خفا بھی ہوا تو وہ اسے منا لے گی، آخر کو پوری زندگی اسی کے ساتھ ہی تو رہنا تھا۔ تب ایک دم سے دروازہ کھلا اور امتیاز اندر آ گیا۔ اسی کے پاس بیڈ پر آ کر بیٹھ گیا۔ جی تو مہنور بیگم، کیا حال ہے؟ جی میں ٹھیک ہوں، آپ ٹھیک ہیں؟ جی ہم تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، اور اگر نہیں بھی ہوں گے تو تم ہو نا میرا خیال رکھنے کے لیے۔ بس مہنور، ایک چیز کا خیال رکھنا کہ ہمیشہ مجھے اپنی پریشانی بتانا اور مجھ پر اعتماد کرنا۔ دنیا بہت چالاک ہے، سادہ لوگوں کا یہاں پر گزارا بڑا مشکل ہے، اور تم تو اتنی پاگل ہو کہ تم اپنی باتیں کسی کے ساتھ شیئر بھی نہیں کرتی۔ لیکن اب تم اور میں ایک ہیں، تو کبھی بھی مجھ سے کچھ مت چھپانا۔
समझी? ये कहते हुए उसने उसका हाथ अपने हाथों में लिया और एक सोने का ब्रेसलेट उसकी कलाई में पहना दिया और उसके हाथ को अपने लबों से छूता उसकी धड़कन तेज कर गया। वो शर्मा गई। आज उनकी ज़िंदगी का एक नया आगाज़ था और वो दोनों मुतमईन थे।